کبھی خود پہ حیرت ہوتی تھی کہ ہادی کے اتنے برے رویے کے باوجود وہ مجھے کیوں اچھا لگتا تھا۔ عجیب بات تھی، میں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے دوستی کرے، باقی سب کی طرح مجھ سے بات کرے، اور وہ اتنا ہی مجھ سے دور ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے معاف نہیں کیا تھا۔ یہ بات میرے دل و دماغ سے چپک کے رہ گئی۔ بابا نے ایک دفعہ کہا تھا کہ انسان اگر معاف نہ کرے تو اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ سب گھر والے مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اتنی محبت تو کبھی ماما بابا نے بھی نہیں کی تھی۔ سب کزنز مجھے بہت اہمیت دیتے تھے، وہ میرے لیے ہادی سے جھگڑ پڑتے تھے۔ اتنی ڈھیر ساری محبتوں اور توجہ کے باوجود میرا دل ہر پل یہ چاہتا تھا کہ ہادی میرا دوست بن جائے، وہ ہنسے، مجھ سے بات کرے، میرا نام پکارے۔ لیکن سب کچھ الٹ ہو رہا تھا، وہ تو میرے سائے سے بھی دور بھاگتا تھا۔ اور پھر جیسے خواب سے جاگنے کا وقت آ گیا۔ میرے بابا کے لیے دیے گئے بیان کے باوجود مما اپنی دولت کی وجہ سے کیس جیت گئیں اور عدالت نے میری کسٹڈی ان کو سونپ دی۔ بابا مجھے لینے آئے تو ایسے لگا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ پچھلا 1 سال میرے لیے ایک خوبصورت خواب جیسا تھا۔ ایسے حسین خواب کے ٹوٹنے پہ میں بہت اداس تھی، اور مجھے اداس دیکھ کر ماں سوائے ہادی کے حویلی کا ہر فرد اداس اور دکھی تھا۔ میں رو رہی تھی تو سب کزنز میرے ساتھ رونے لگے۔ سب لوگوں میں بس ایک وہی تھا جس کا چہرہ پرسکون تھا۔ میں نہیں جانتی تھی اب پھر کبھی میں سب سے مل سکوں گی یا نہیں، اس لیے میں نے ہادی سے معافی مانگنے کی ایک آخری کوشش کرنا چاہی۔ میں اسے تلاش کرتی اس کے کمرے تک گئی، اس سے معافی مانگی، اس کی بے اعتنائی بھلا کر مسکرائی، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح میرا دل توڑ کے اٹھا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ ایسا گھر سے باہر گیا کہ آخری لمحے تک میری نگاہیں اس کی منتظر رہیں، لیکن وہ نہیں آیا۔ بابا مجھے اسلام آباد واپس لے آئے۔ وہ بے بس اور اداس تھے۔ ماما کے پاس چھوڑنے سے پہلے وہ مجھے قریب ہی ایک پارک میں لے گئے۔ ہم دونوں خاموش تھے، بابا سر جھکائے بیٹھے تھے اور میری آنکھیں نم تھیں۔ میں جانتی تھی انہوں نے بہت کوشش کی ہوگی، لیکن وہ ہار گئے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد انہوں نے ہارے اور تھکے سے لہجے میں تمہید باندھی۔ آیت، میں تمہیں پانے میں ضرور ہار گیا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں میں اور میری محبت ہمیشہ تمہارے دل میں رہے۔ میں نے ان کے ہاتھ کو محبت سے تھام لیا، میرے گالوں پہ آنسو بہنے لگے۔ تمہارا ننیال بہت امیر ہے، تمہیں وہاں ہر سہولت میسر ہوگی سوائے محبت اور وقت کے۔ وہ تلخی سے مسکرائے۔ میں نے ان کے ہاتھ پر محبت سے دباؤ ڈالا۔ وہ پتھر دل اور احساسات سے عاری لوگ ہیں، تم ان لوگوں جیسی نہ ہو جانا۔ انہوں نے محبت سے میری تھوڑی تھام کر چہرہ اوپر اٹھایا۔ میں نے روتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے اپنے دل کو سب سے زیادہ تکلیف میں محسوس کیا۔ بابا، میں بڑی ہو کر آپ کے پاس آ جاؤں گی، مما تب مجھے نہیں روک سکیں گی۔ میں اپنی عمر سے بڑی باتیں کرنے لگی تھی۔ شاید ہر بروکن چائلڈ میری طرح وقت سے پہلے بڑا ہو جاتا ہے۔ میں 2 حصوں میں بٹ گئی تھی، دل بابا کے پاس تھا، وجود مما کے پاس تھا۔ وہ حویلی سے چلی گئی تھی، لیکن سوائے میرے سب کے دلوں پر اپنی چھاپ چھوڑ گئی۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب اس کا ذکر نہ ہو۔ میں اکثر ان سب باتوں اور آیت نامے سے تنگ آ کر اس جگہ سے چلا جاتا۔ شروع کے 1-2 سال تو باقاعدگی سے آیت کے خط اور فون موصول ہوتے رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ سب معدوم ہو گیا۔ وہ جب بھی خط لکھتی یا فون کرتی، مجھے خصوصی سلام بھیجتی۔ حویلی کا کوئی نہ کوئی فرد وہ سلام مجھ تک لے آتا، اور میں یہی سوچ کے رہ جاتا کہ عجیب ڈھیٹ لڑکی ہے۔ سال پر سال گزرنے لگے۔ ایک بار پھر چچا قاسم حویلی کا رستہ بھول گئے۔ ابا کی زبانی پتہ چلا کہ وہ ہارٹ سرجن کی پڑھائی کے لیے لندن چلے گئے ہیں۔ میں نے میٹرک میں 3ری پوزیشن حاصل کی تو خاندان بھر میں میری ذہانت کی دھوم مچ گئی۔ کچھ لوگ تو یہ کہنے لگے کہ یہ خاندان کا دوسرا قاسم ہے۔ ابا نے میرے نمبر دیکھ کر ڈاکٹر بنانے کی خواہش ظاہر کی، لیکن میں چچا قاسم نہیں بننا چاہتا تھا۔ میں ریاضی اور فزکس میں بہت اچھا تھا، اور میں نے ڈاکٹری کے بجائے انجینئرنگ پڑھنے کو ترجیح دی۔ میں کالج جانے لگا، زندگی کا ایک نیا دور چل نکلا، اور ادھر آہستہ آہستہ آیت کا ذکر کم ہوتے ہوتے معدوم ہو گیا۔ اب تو سال میں کسی وقت کوئی اس کو یاد کرتا۔ وہ خود بھی خط لکھنا اور فون کرنا بھول چکی تھی۔ میں تو پہلے ہی اسے کبھی نہیں سوچتا تھا، اب تو بالکل ہی فراموش کر چکا تھا۔
یہ تب کی بات ہے جب میں اپنے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کی تیاری میں مصروف تھا۔ میں اکیڈمی سے واپس آیا تو گھر میں خلاف معمول چہل پہل تھی۔ حویلی اب وہ حویلی نہیں رہی تھی۔ چچا زاد بھائیوں نے حویلی کو 2 حصوں میں بانٹ لیا تھا۔ ابا اور عابد چچا ایک حصے میں اور عاصم اور حامد چچا ایک طرف ہو گئے تھے۔ اب صحن میں ایک بڑا سا گیٹ تھا جو دونوں حصوں کو جوڑتا تھا، اور وہ گیٹ اکثر و بیشتر کھلا ہی رہتا تھا۔ اس وقت یہ چہل پہل ہمارے والے حصے میں ہو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سب لوگ ایسے کیوں دوڑے بھاگے پھر رہے ہیں؟ میں نے پھولوں کی ٹرے اٹھاتی جاتی اقرا سے پوچھا۔ قاسم چچا آئے ہیں، وہ مصروف لہجے میں کہتی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ کچن میں کھٹ پٹ سے صاف ظاہر تھا کہ کھانے کا خاص اہتمام کیا جا رہا ہے۔ مالدار اسامی آئے تو یوں ہی آؤ بھگت ہوتی ہے۔ میں دل ہی دل میں تمسخر اڑاتا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب عفت چچی نے دور سے ہی ہانک لگائی۔ ہادی، آ گئے تم؟ قاسم چچا کب سے پوچھ رہے ہیں تمہارا، جلدی جاؤ، بھائی صاحب کے کمرے میں بیٹھے ہیں۔ وہ بات مکمل کرنے کے بعد میری طرف دیکھنے لگی اور مجھے چاروں ناچار ابا کے کمرے میں جانا پڑا۔ قاسم چچا مجھے دیکھتے ہی فرتے محبت سے مسکرائے اور پھر والہانہ انداز میں باہیں پھیلا دی۔ ماشاءاللہ، جوان ہو گیا یہ شیر تو۔ میں جبراً مصنوعی مسکراہٹ سجائے آگے بڑھا اور بغل گیر ہو گیا۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما اور پھر یوں ہی بازو میں لیے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ ابا فخر سے باتچھیں کھلائے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ تمہاری پوزیشن کی خبر ملی تھی، یقین جانو ایسے لگا جیسے میں نے ایک دفعہ پھر اس خوشی کو جیا ہو جب میری پوزیشن آئی تھی۔ میں صرف سر ہلا کر مسکرانے پر اکتفا کر رہا تھا۔ بھائی جی نے بتایا تمہارا میتھ بہت اچھا ہے، مجھے خوشی ہوئی جان کر۔ وہ اپنے پاس رکھے سوٹ کیس کو کھولتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ میں نے پھر سر ہلایا، یوں مصنوعی باتیں کھلائے میرے جبڑے درد کرنے لگے تھے۔ قاسم چچا نے سوٹ کیس میں سے 2 گفٹ پیپر میں لپٹے ڈبے نکالے اور میری طرف بڑھا دیے۔ جب تمہاری پوزیشن آئی تھی، آیت نے تمہارے لیے گفٹ منگایا تھا، اور یہ نیچے والا میری طرف سے۔ آیت کا نام سنتے ہی میرا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ مطلب اسے ابھی بھی میری خبر تھی۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم اسے فراموش کر چکے ہیں اور وہ بھی ہمیں بھول بھال گئی ہوگی۔ قاسم چچا ابا سے گفتگو میں مگن تھے۔ میں کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد اپنے کمرے میں چلا آیا۔ راستے میں جس نے میرے ہاتھ میں گفٹ دیکھے میرے پیچھے پیچھے چلے آئے۔ دوسرے حصے کے سب کزنز بھی ہماری طرف جمع تھے۔ کھولو تو صحیح، ارے کھولو تو صحیح، یہ آوازیں میرے کانوں کے پردے پھاڑنے لگی۔ میں نے دونوں گفٹس بیڈ پہ پھینکے۔ لو، تم لوگ ہی کھول لو۔ اور وہ بے شرم سارے کے سارے گفٹس پہ ٹوٹ پڑے اور تھوڑی دیر میں ہی دونوں گفٹس چیڑ پھاڑ کے رکھ دیے۔ آیت کے گفٹ میں ایک چھوٹے مبارکباد کارڈ کے ساتھ ایک سیاہ گھڑی تھی، جبکہ قاسم چچا نے پام ٹاپ دیا تھا، جسے دیکھتے ہی میری آنکھیں چمک گئی۔ میں جو بیزار سا کھڑا تھا ایک دم سے اچھل کے آگے بڑھا اور علی کے ہاتھ سے پام ٹاپ چھین لیا۔ مجھے آج سے پہلے کبھی قاسم چچا پر اتنا پیار نہیں آیا تھا۔ گھڑی بیڈ پر جوں کی توں پڑی تھی اور میں پرجوش انداز میں پام ٹاپ کو الٹ پلٹ کیے دیکھ رہا تھا۔ بھائی آیت کا گفٹ بھی تو دیکھو۔ اقصیٰ گھڑی اٹھائے میرے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ میں نے نخوت سے ناک چڑھائی۔ تم رکھ لو، یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ سچ بھائی؟ اقصیٰ کی باتیں کھل گئی جبکہ باقی سب کے منہ لٹک گئے، لیکن مجھے ان سب کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے اس وقت یہ دیکھنا تھا کہ اس پام ٹاپ میں کیا کیا ہے۔ میں اب اپنے ننیال میں تھی۔ مما نانا نانی کی اکلوتی اولاد تھی۔ نانا ابو ایک بہت بڑے بزنس مین تھے اور نانو ایک لبرل خاتون۔ یہاں میں نے اپنے بچپن کا بہت وقت گزارا تھا، اس لیے ایڈجسٹ ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا، لیکن میں حویلی کے لوگوں کو بھلا نہیں پا رہی تھی۔ سب لوگ اور ان کی محبت مجھے بہت بے چین کرتی تھی۔ میں کبھی خط لکھتی، کبھی فون کرتی۔ میں ہادی کو بھی نہیں بھولی تھی۔ میں اب بھی ہر خط اور فون میں اس کو خاص سلام بھیجتی تھی۔ میں اسے یہ احساس دلانا چاہتی تھی کہ اس تھپڑ کے لیے میں آج بھی شرمندہ ہوں، اور کبھی تو یہ سوچتی تھی کہ کاش وہ بدلے میں مجھے بھی تھپڑ مار لیتا تو آج دل پر معافی نہ ملنے کا بوجھ نہ ہوتا۔ مما نے مجھے اعلیٰ درجے کے اسکول میں داخل کروایا تھا، لیکن ذہین ہونے کے باوجود میں پڑھائی پر توجہ نہیں دے پاتی تھی۔ 8ویں جماعت میں پاس ہونے والے نمبر لیے تو اس دن نانا سے اچھی خاصی ڈانٹ پڑی، لیکن وہاں لوگ چند سیکنڈ پہلے کی بات بھول جاتے تھے، تو یہ کیا تھی؟ اگلے دن کسی کو یاد بھی نہیں تھا کہ آیت نے 8ویں جماعت میں اتنے کم نمبر لیے ہیں۔ میرے شوق الگ تھے۔ مجھے کوکنگ کا شوق تھا۔
اور 8ویں کلاس سے ہی میں چھپ چھپ کے کچن میں کوکنگ کیا کرتی تھی۔ ہادی کی میٹرک میں پوزیشن کا بابا نے مجھے بتایا تھا، اور وہ پہلا دن تھا جب میں نے ہادی کے لیے اپنے دل میں ایک عجیب میٹھے سے جذبے کو محسوس کیا۔ مجھے وہ اچھا تو لگتا ہی تھا، لیکن اس کی اس قدر ذہانت سے میں بے حد متاثر ہوئی تھی۔ میں نے بابا سے اس کے لیے ایک گفٹ لانے کی فرمائش کر دی۔ بابا نے وہ گفٹ خرید تو لیا، لیکن بھیج نہیں سکے۔ سال پر سال گزرا اور میں نے بھی میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ نانا ابا کی شدید خواہش پر کامرس میں داخلہ لے لیا۔ مصروفیت بڑھتی چلی گئی۔ میں نئے دوستوں اور نئی زندگی میں اس قدر مصروف ہو گئی کہ فون کرنا تو دور کی بات، ان سب کو یاد بھی نہیں کرتی تھی۔ میں اب خوب محنت کرتی تھی کیونکہ میں نانا ابو کو دکھانا چاہتی تھی کہ میں کوئی ایسی گئی گزری نہیں ہوں۔ بس اسی مصروفیت میں اتنی بڑی کہ میں حویلی اور حویلی کے مکینوں کو بھول گئی۔ ہاں، صرف ہادی تھا جو میرے دل کے کسی خانے میں ابھی بھی موجود تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ مجھے اس کی خبر نہیں تھی۔ انٹرمیڈیٹ میں بھی میرے نمبر اتنے اچھے آئے کہ یونیورسٹی میں میرا داخلہ ٹاپ پر ہوا۔ یہ ایک الگ ہی دنیا تھی۔ میں جاتے ہی کلاس میں اپنی دھاک بٹھانے میں کامیاب ہو گیا۔ ہر پروفیسر کی زبان پہ میرا نام تھا، اور کلاس کی ہر لڑکی اور ہر لڑکا میری ذہانت سے متاثر تھا۔ 1 سال بعد میں پوری یونیورسٹی میں مشہور ہو گیا، کیونکہ میں صرف پڑھائی میں ہی اچھا نہیں تھا، میں ہر ایونٹ میں آگے ہوتا تھا۔ اب تو میرے ڈپارٹمنٹ کے علاوہ باقی ڈپارٹمنٹس میں بھی میری ایک پہچان بن گئی تھی۔ یہ یونیورسٹی کے دوسرے سال کا اختتام تھا جب میری ملاقات صنوبر سے ہوئی۔ صنوبر واحد لڑکی تھی جس کے لیے میں نے پہلی دفعہ اپنے دل میں ایسے جذبات محسوس کیے جن سے میں انجان تھا۔ یہ یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا ایونٹ تھا جس میں مجھے کمپیئرنگ کرنی تھی۔ تقریب سے کچھ دن پہلے پروفیسر سرمد نے مجھے اپنے آفس میں بلایا۔ وہ کمپیئرنگ کے متعلق کچھ ضروری ہدایات دینا چاہتے تھے۔ میں ان کے آفس میں بیٹھا تھا جب اس کی خوبصورت نسوانی آواز عقب سے سنائی دی۔ "میں آئی کم ان سر؟" آواز اتنی خوبصورت تھی کہ میں نے بے اختیار پلٹ کر پیچھے دیکھا، اور پہلی نظر کے بعد دوسری نظر تو تب جاتی جب پہلی نظر پلٹ کر واپس آتی۔ لیمن رنگ کے سادہ قمیض کیپری میں ملبوس وہ سلیقے سے گرے رنگ کے دوپٹے کو سر پر اوڑے ہوئے تھی۔ اس کی ہلکی گندمی رنگت پر یہ رنگ خوب جچ رہے تھے۔ بڑی غزالی آنکھیں، سیاہ پتلیاں اس کے چہرے کا خاصہ تھیں۔ "جی جی صنوبر آئیے." سر سرمد نے اسے اندر آنے کے لیے کہا تو وہ مسکراتی ہوئی آگے بڑھی، اسی میٹھے سے لہجے میں سلام جھاڑا اور پروفیسر کے اشارہ کرنے پر میری برابر والی نشست پر براجمان ہو گئی۔ "ہادی، یہ صنوبر واجد ہیں، IT ڈپارٹمنٹ BScs فرسٹ ایئر." پروفیسر سرمد نے تعارف کروایا تو میں نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ سر کو ہلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ "اور صنوبر، یہ ہادی جاوید ہیں۔ یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہماری یونیورسٹی کے ہونہار طالب علم ہیں، انجینئرنگ میں دوسرا سال ہے." پروفیسر نے میرا اتنا جاندار تعارف کروایا کہ میرے تو چہرے پر گلنار پھوٹ پڑے۔ اس نے بہت نزاکت سے سر پر دوپٹہ جماتے ہوئے مجھے دیکھ کر سر ہلایا اور مسکراہٹ کا تبادلہ کیا۔ "اچھا ہادی، اس دفعہ کی تقریب میں صنوبر آپ کو ہوسٹ کریں گی۔ یہ بہت ٹیلنٹڈ ہے، اسکول اور کالج میں ان کی ادبی سطح پر بہت سی فتوحات ہیں." "ماشاءاللہ." میں نے انتہائی مہذب انداز میں داد دی۔ ویسے بھی وہ اتنی شائستہ اور پیاری تھی کہ انسان اس کے سامنے خود بخود ہی تہذیب کے درجے پہ چڑھا جاتا تھا۔ "صنوبر، ہادی آپ کو کمپیئرنگ کی تفصیل دے دیتے ہیں، آپ ان سے اپنے حصے کا مواد ڈسکس کر لیں، اور کوشش کریں تقریب سے پہلے یہ 1 ہفتہ آپ دونوں ایک ساتھ تیاری کریں تاکہ فنکشن میں کیمسٹری بہتر ہو." پروفیسر سرمد نے ہمیں ہدایات دیں اور رخصت ہونے کے لیے کہا۔ انہوں نے مجھے خیال رکھنے اور رہنمائی کرنے کا اشارہ بھی کیا، کیونکہ صنوبر کا یہ پہلا فنکشن تھا، جبکہ میں اس طرح کی بہت سی تقریبات میں پہلے بھی میزبانی کر چکا تھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ آفس سے باہر آئے تو وہ میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، انتہائی پر اعتماد لہجے میں مخاطب ہوئی۔ "آپ مجھے اپنی لکھی ہوئی کمپیئرنگ دکھائیں، میں نے بھی کچھ لکھ رکھا ہے، وہ آپ دیکھ لیں، صحیح ہے یا مزید کچھ ایڈ کروں." وہ بہت نفاست سے ہم کلام تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اپنی فائل اس کی جانب بڑھا دی اور کچھ جھجکتے ہوئے بات شروع کی، کیونکہ اس کی شخصیت ہی ایسی تھی، انسان اس کے سامنے بولنے سے پہلے کچھ دیر سوچتا ضرور تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی اونچے درجے سے تعلق رکھتی تھی، اس کے حلیے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔
اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہے تو کہیں بیٹھ کر کچھ پوائنٹس ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس نے میری پیشکش پر 1 سے 2 سیکنڈ لبوں کو سکیڑے کچھ سوچا اور پھر ہلکی سی مسکان کے ساتھ حامی بھر لی۔ میں پہلی ملاقات میں ہی اس کی ذہانت سے بے حد متاثر ہوا، جبکہ وہ جونیئر ہونے کے ناطے میری بہت عزت کرتی تھی۔ اور پھر تقریب سے پہلے پورا ہفتہ ہم یونیورسٹی کا سارا وقت ایک ساتھ گزارتے تھے۔ میں اس 1 ہفتے میں ہی یہ بات سمجھ گیا تھا کہ کچھ خاص ہے جو میں صرف صنوبر کے لیے محسوس کرتا ہوں، اور اب مجھے یہ فکر لاحق ہو گئی کہ تقریب کے بعد ہماری بات چیت کا کوئی جواز نہیں رہے گا، اس لیے مجھے اس کا فون نمبر لینا چاہیے۔ کالج میں جاتے ہی میں اس چکا چوند اور تیز رفتار زندگی میں مگن ہو گئی۔ میرے نانا تاج ہمدانی کا کاروبار پچھلے 7 سالوں میں آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا تھا۔ ان کا شمار پاکستان کے 10 امیر ترین آدمیوں میں ہونے لگا تھا۔ وہ ہمدانی گروپ کے بانی اور چیئرمین تھے، جس کے زیر نگرانی اب پاکستان کے 2 مشہور ہوٹل فیری ان اور گرین پیلس تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو 1960 میں اپنے بھائی بالاج ہمدانی کے ساتھ کمپنی کی بنیاد رکھی تھی، وہ پچھلے صرف 10 سالوں میں پاکستان کی سب سے بڑی کاٹن ٹریڈنگ کمپنی بن گئی تھی۔ بالاج ہمدانی جو اس دنیا سے چل بسے تھے، اس لیے اب وہ سب بھی نانا کا ہی تھا۔ انہوں نے اس کمپنی کی مدد سے ہوٹل کے کاروبار میں ہاتھ بٹایا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں بھی ان ہوٹلز کا آغاز کیا۔ دولت کی ریل پیل تھی۔ مجھے وقت کے ساتھ ساتھ احساس ہونے لگا کہ میرے نانا پاکستان کے کوئی عام دولت مند انسان نہیں ہے۔ میری مما ان کی تمام دولت کی اکیلی وارث تھی، اور ان کے بعد میں۔ اور اب جیسے ہی میں سمجھدار ہونے لگی تھی، میرے نانا چاہتے تھے کہ میں ان معاملات میں دلچسپی لوں، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے مجھے کامرس کی تعلیم دلوائی تھی۔ وہ مما کی دفعہ بھی اس چیز کے خواہش مند تھے، لیکن مما نے ہمیشہ وہ کیا جو ان کا دل کیا۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھیں، ڈاکٹر بنی، پھر بابا سے پسند کی شادی کی، لیکن اب نانا اپنی ساری خواہشات کی تکمیل مجھ سے چاہتے تھے۔ میں نے انٹرمیڈیٹ کے امتحان اچھے نمبروں میں پاس کیے تو نانا نے ایک بہت بڑی تقریب کا اہتمام کیا۔ وہاں انہوں نے مجھے بہت بڑی بڑی شخصیات سے متعارف کروایا۔ وہ مجھے باقی کی تعلیم لندن سے دلوانا چاہتے تھے، لیکن ایک ناگہانی نے میری زندگی کا پانسا پلٹ دیا۔ مما ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئیں۔ ان کی کار کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے خود کے ساتھ ساتھ اپنے بوڑھے نانا اور نانی کو بھی سنبھالنا تھا۔ بابا پہلی دفعہ ہمدانی ولاس کی دہلیز پار کیے اندر آئے تھے۔ وہ فیصلے کی گھڑی مجھ پر بہت بھاری تھی۔ بابا مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، اور میرے نانا کا میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ مجھے اس مشکل گھڑی میں فیصلہ لینا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ پچھلے 3 سالوں میں اپنے نانا کے اس قدر قریب آ چکی تھی کہ اب بآسانی انہیں خیر آباد کہہ دینا، بابا کے ساتھ جانا اتنا آسان نہیں تھا۔ مما کے چہلم کے بعد نانا ابا نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ اور نانو صوفے پر براجمان پہلے سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ آؤ آؤ لاڈلی، ادھر ہمارے پاس آؤ۔ نانا مجھے ہمیشہ پیار سے لاڈی کہتے تھے۔ میں پھیکی سی مسکان لیے ان دونوں کے درمیان میں جا بیٹھی۔ نانا نے محبت سے میرے گرد بازو حائل کیا اور پھر ایک سرد آہ خارج کرتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ آیت بیٹا، تمہارے بابا سے شادی کرنا تمہاری ماں کا فیصلہ تھا، اور پھر ان سے علیحدگی بھی اس کا ذاتی فیصلہ تھا۔ ہم نے اس کی زندگی میں کبھی اس سے زیادہ دخل نہیں دیا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ وہ یہ معمولی ڈاکٹری کے شوق کو چھوڑ کر اپنی مکمل توجہ اس کاروبار کو دے، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ بابا آپ ہیں نا۔ وہ مزمحل سا مسکرائے، پھر ذرا سا پہلو بدل کے رخ میری طرف موڑ لیا۔ میں اس کی بات اس لیے بھی سن لیتا تھا کہ تب مجھ میں دم خم تھا، میں سب سنبھال لیتا تھا، لیکن اب ویسا نہیں رہا۔ میں تم پہ کبھی یہ پابندیاں نہیں لگاؤں گا کہ تم اپنے والد سے نہ ملو یا وہ یہاں نہ آئے۔ تمہیں پوری اجازت ہے، جیسے مرضی ان سے ملو، لیکن یہ سب تمہارا ہے، تمہیں یہ سب سنبھالنا ہے۔ ان کی باتوں نے تو میرے دل سے بوجھ اتار دیا۔ اب میرے لیے فیصلہ لینا آسان ہو گیا تھا، اور میں نے بابا کو سمجھایا کہ میں نانا کے ساتھ رہوں گی، لیکن میں تب بھی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، کیونکہ اب ہمیں ملنے کے لیے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ بابا نے فوراً میرے فیصلے کو مان لیا۔ مجھے اس بارے میں حیرت ہوئی تھی، لیکن
جب انہوں نے مجھے اپنی شادی کے بارے میں بتایا تو میں ایک پل کے لیے ساکن ہو گئی۔ وہ تھوڑے متذبذب سے مجھے وضاحت دے رہے تھے۔ آیت بیٹا، میں لندن میں بہت اکیلا پڑ گیا تھا۔ نرمین ایک بہت اچھی… بابا آپ کو پورا حق تھا آپ دوسری شادی کرتے۔ میری آنکھیں نم ہو رہی تھیں لیکن میں نے مسکراتے ہوئے کہا، زندگی کے پے در پہ حملوں نے مجھے بہت حوصلہ مند بنا دیا تھا۔ شکریہ بیٹا، لیکن میں تم سے ہرگز غافل نہیں رہوں گا۔ میں تم سے ملنے آتا رہوں گا اور تمہاری زندگی کے ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہے تھے اور میں کوشش کر رہی تھی کہ میری آنکھیں ان کے سامنے نم نہ ہوں، اور ایسا ہی ہوا۔ میں نے بنا روئے مسکراہٹ سمیت انہیں رخصت کیا۔ اب میں آیت قاسم ہمدانی بن گئی تھی۔ نانا نے مجھے تعلیم کے ساتھ ساتھ کاروبار کی سمجھ بوجھ دینا شروع کر دی۔ میں اکثر یونیورسٹی سے سیدھی ان کے پاس چلی جاتی۔ ہمارا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ مجھے آہستہ آہستہ اس کو سمجھنا تھا۔ بہت جلد میں نانا کو اپنی قابلیت سے متاثر کر چکی تھی۔ مما سے تو وہ محبت کرتے ہی تھے لیکن مجھ میں ان کی جان بسنے لگی تھی۔ میں بہت کوشش کے باوجود صنوبر کا نمبر نہیں لے سکا اور تقریب کا دن آ گیا۔ تقریب کے اختتام پر وہ اپنی دوستوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ جب میں ہمت جمع کیے ان کے پاس چلا آیا۔ ایکسکیوز می صنوبر، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ ذرا سا چونکی، پھر اپنی دوستوں سے اجازت لے کے میری طرف چلی آئی۔ اب ہمیشہ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک دلکش سی مسکراہٹ بکھر جاتی تھی۔ شاید ایسا ہی کچھ حال میری طرف بھی تھا۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی اور میں ذہن میں لفظوں کو ترتیب دے رہا تھا۔ شکر ہے سب ٹھیک ہو گیا، سب لوگ ہماری بہت تعریف کر رہے ہیں، وہ دھیمے مگر پرجوش لہجے میں بتا رہی تھی۔ ہاں شکر ہے۔ میں نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے خود کو نارمل ظاہر کیا، جبکہ میرے اندر اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ اب پھر سے وہی روٹین شروع، بورنگ لیکچرز، اسٹڈی اور ایگزامز۔ وہ بات جاری رکھے ہوئے تھی جب میں نے اچانک اس کی بات کاٹی۔ کافی پینے چلیں؟ وہ ایک سیکنڈ کے لیے چپ ہوئی اور پھر گہری مسکان کے ساتھ سر نفی میں ہلا دیا۔ مجھے لڑکوں کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں ہے۔ او غلط سمجھی آپ، میں باہر نہیں کہہ رہا، یہی یونیورسٹی کی کینٹین میں۔ میں نے خجل ہو کر تصحیح کی تو وہ ہنس دی۔ ہاں یہاں تو پی سکتے ہیں، شور۔ چلیں پھر، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چلنے کے لیے کہا اور پھر اس کے ہم قدم ہو گیا۔ وہ آج ہلکے پیچ رنگ کے لمبے فراک کو زیبتن کیے ہوئے تھی۔ ہمیشہ کی طرح سر پر دوپٹہ نہایت سلیقے سے لیا، اسے خوب جچ رہا تھا۔ میں ساتھ چلتے ہوئے چوری چوری اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میرا دل اس کی سنگت میں بہت خوش رہتا تھا، لیکن اب یہ جاننا تھا کہ کیا وہ بھی میرے لیے ایسا کچھ محسوس کرتی ہے کہ نہیں۔ کینٹین پر آ کر ہم نے ایک کونے میں لگی کرسیوں پر آمنے سامنے براجمان ہو گئے۔ میں نے کافی کا آرڈر دیا اور جیب سے موبائل نکال کے بیٹھ گیا۔ صنوبر، کیا مجھے تمہارا فون نمبر مل سکتا ہے؟ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ پہلے تو وہ کچھ گڑبڑا سی گئی لیکن پھر سنبھل کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ مجھے اپنا فون نمبر لکھوا رہی تھی اور میرے دل کی دھڑکن 180 کی رفتار پہ دھڑک رہی تھی۔ ہم نے فون نمبرز کا تبادلہ کیا، بس پھر تو دن رات ہماری بات ہونے لگی اور بہت جلد ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت اہم ہو گئے۔ لڑکپن سے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتے ہی ہر انسان کی طرح میری بھی عمر کا یہ وہ دور تھا جب میں جذبات، جوش اور مضبوطی سے لبریز تھی، اور اسی لمحے میرے نانا کی تربیت نے میرے بچپن کی تربیت پر اپنی تہ چڑھا دی۔ میری شخصیت میں اب ان کی شخصیت کی تاثیر گھلنے لگی۔ انہوں نے میرے ذہن میں یہ بٹھایا کہ دولت اور طاقت زندگی میں ہر دوڑ جیتنے کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے۔ نشے کی اقسام میں ایک نشہ طاقت کا بھی ہوتا ہے اور میں اس نشے کی عادی ہو چکی تھی۔ میں آیت قاسم ہمدانی ایک امیر کبیر ذہین خوبصورت لڑکی تھی۔ یونیورسٹی ہو، گھر ہو، آفس ہو، ہر جگہ میری دھاک تھی۔ نانا میری آنکھ کے ایک اشارے پر ہر کام جھٹ پٹ کروا دیتے تھے۔ وہ میری خوشی کے لیے ہر حد تک چلے جاتے تھے۔ میں اپنی زندگی سے مطمئن تھی۔ بابا نے اپنا وعدہ بخوبی نبھایا تھا۔ وہ ہر ویکینڈ پر مجھ سے ملنے ہمدانی ولاس چلے آتے۔ زندگی کی اس ٹف روٹین میں بھی میں اپنے شوق کے لیے وقت نکال لیتی تھی اور نت نئے کھانے بناتی رہتی تھی۔ آج بھی بابا مجھ سے ملنے آ رہے تھے۔
اور میں نے ان کے لیے چائنیز کھانے تیار کیے تھے۔ میں کھانے کی میز پر کھانا لگوا رہی تھی جب وہ نانا اور نانی کے ساتھ لاؤنج سے ڈائننگ ہال میں داخل ہوئے۔ وہ سب کسی بات پر مسکرا رہے تھے۔ بابا کی ساری ناراضگی شاید ماما کی حد تک ہی تھی، یا پھر اب وہ میری خاطر نانا کے ساتھ تعلقات بہتر کر رہے تھے۔ کیا ہوا؟ اتنا کس بات پہ ہنس رہے ہیں آپ لوگ؟ میں نے پرتجسس لہجے میں پوچھا۔ بھائی تمہارے بابا تمہارے بچپن کے قصے سنا کے ہنسا رہے ہیں۔ نانا کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ گئے اور پھر بابا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اچھا، ایسا کون سا قصہ سنا دیا جو آپ لوگ اتنا ہنسنے لگے؟ میں مسکراتے ہوئے بابا کے ساتھ والی نشست پر براجمان ہوئی۔ تمہارے بابا بتا رہے تھے کہ بچپن میں تم اپنے ایک کزن کے ساتھ اسکول جانے کی ضد کرتی تھی۔ میں نے ندامت سے سر پہ ہاتھ مارا اور ہنسنے لگی۔ ہاں، میں نے ایسی بہت سی بیوقوفیاں کی ہیں۔ میں تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کھانا پلیٹ میں نکالنے لگی۔ یہ سچ تھا، مجھے آج وہ سب بیوقوفی کے سوا کچھ نہیں لگ رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کتنا بدل جاتا ہے، مجھے آج اس بات کا احساس ہوا۔ ہادی کی بہن اقرا یاد ہے؟ بابا نے ڈش اپنی طرف کھسکاتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ انہوں نے ہادی کا ریفرنس اس لیے دیا تھا کہ انہیں یقین تھا میں ہادی کو نہیں بھولی ہوں گی۔ میں نے 1-2 سیکنڈ کے لیے پیشانی پہ بل ڈالے، ذہن پہ زور دیا اور اقرا کا چہرہ ذہن میں آتے ہی سر اس بات میں ہلا دیا۔ جی جی، یاد ہے، وہ ہادی کی بہن، بڑی بہن۔ میں نے ابرو اچکائے تصدیق چاہی۔ ہاں وہی، اس کی شادی ہے نیکسٹ منتھ۔ جاوید بھائی نے تمہیں انوائٹ کیا ہے۔ اچھا، واہ، میں نے ستائشی انداز میں کہا اور پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ تو پھر تم جاؤ گی؟ بابا نے جیسے ہی مجھ سے پوچھا میں نے فوراً نانا کی طرف دیکھا۔ انہوں نے کندھے اچکا دیے۔ میں سوچ میں پڑی تو نانی نے سر اٹھا کے میری طرف دیکھا۔ چلی جاؤ، بچپن میں اتنے خط لکھتی تھی انہیں، اب انہوں نے اتنے مان سے بلایا ہے تو چلی جاؤ۔ میری نانو سدا کی سوشل اور گھومنے پھرنے کی شوقین خاتون تھی۔ وہ اکثر مجھے یوں اینٹی سوشل ہونے اور پارٹیز پر نہ جانے کے طعنے دیتی رہتی تھیں، لیکن آج ان کے بچپن یاد دلانے پر میں نے بھی ڈولتے سے ارادے کے ساتھ حامی بھر لی۔ اوکے، میں آپ کے ساتھ چلوں گی بابا، میں نے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ خوشی سے مسکرا دیے۔ مجھے یقین تھا وہ خود بھی یہ چاہتے تھے کہ میں وہاں جاؤں، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس شادی پر جانا میری زندگی کا ایک اور انوکھا چیپٹر شروع کر دے گا۔